ایک مرتبہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر میرے خواجہ غریب نواز کے آستانے پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو نابینا ہے، اور وہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پر بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے، یا غریب نواز آنکھیں دے دو، خواجہ آنکھیں دے دو، یا خواجہ غریب نواز میری آنکھیں واپس دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مانگ رہا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب علی الرحمہ نے جب اتنا دیکھا تو کہنے لگے، اے فقیر تو کتنے دن سے مانگ رہا ہے، تو کب سے مانگ رہا ہے، تجھے کتنا وقت ہو گیا مانگتے ہوئے؟ تو جب اتنا سنا فقیر نے تو فقیر کہنے لگا کہ مجھے بہت ٹائم ہو گیا ہے، مجھے ایک عرصہ گزر گیا ہے، لیکن مجھے آنکھیں واپس نہیں ملی۔ میں خواجہ غریب نواز کے آستانے پر یہیں پہ بیٹھا رہتا ہوں اور میں مانگتا رہتا ہوں، لیکن مجھے آنکھیں واپس نہیں ملی ہیں ابھی تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے، اے سپاہیوں، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو اور اس کو پکڑ لو، اپنی گرفت میں لے لو۔ میں خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں سلام کرنے کے لیے اندر جا رہا ہوں، میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب تک میں حاضری دے کر کے واپس آؤں، اگر اس کی آنکھیں واپس نہیں آئی میرے حاضری دے کر آنے تک، تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب درگاہ کے اندر سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جیسے ہی گئے، اب وہ فقیر جو اندھا بیٹھا ہوا مانگ رہا تھا، جو خواجہ غریب نواز کے آستانے پر اندھا فقیر بیٹھا ہوا مانگ رہا تھا، یا خواجہ آنکھیں دے دو، خواجہ غریب نواز آنکھیں دے دو، آنکھیں دے دو، میری آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ اب وہ کہنے لگا، رونے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا، اور رو رو کر کے عرض کرنے لگا، یا خواجہ غریب نواز، میں آپ کے آستانے پر مانگ رہا تھا، اس لیے مانگ رہا تھا کہ مجھے پیسہ مل جائے، میں اب تک اس لیے مانگتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں کا سوال کروں گا تو مجھے لوگ نابینا سمجھ کر پیسے دیں گے۔ خواجہ غریب نواز، اب سوال صرف میرے آنکھوں کا نہیں ہے، اب سوال میری جان کا بھی آ گیا ہے۔ اگر میری آنکھیں واپس نہیں ملیں گی، اگر میری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئے گی، تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر میری تلوار سے میرا سر قلم کر دیں گے، میری گردن کو اڑا دیں گے۔ یا خواجہ غریب نواز، میری فریاد سن لیجئے، میں رو رو کر آج سچے دل سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میری فریاد سن لیجئے، میری آنکھیں واپس دے دیجئے۔ آج میری آنکھیں واپس نہیں آئی تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر میرے سر کو قلم کر دیں گے، میری گردن اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مانگ ہی رہا تھا، اتنے میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر واپس آتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز کے آستانے سے حاضری دے کر کے۔ لیکن جب آ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ فقیر جو اندھا بیٹھا ہوا مانگ رہا تھا ایک زمانے سے، اب آ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے، اس کی آنکھیں واپس آ گئی ہے۔ اب وہ نابینا نہیں رہا ہے، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مسکرائے اور دیکھ کر کے کہنے لگے، اے اندھے فقیر، تو ایک عرصے سے بیٹھ کر کے جھوٹ بول رہا تھا، پیسے کمانے کے لیے مانگ رہا تھا، روٹی اور بوٹی کے لیے مانگ رہا تھا، لیکن آج جب تو نے سچے دل سے مانگا ہے تو تجھے، اگر تو پہلے ہی دن سے سچے دل سے خواجہ غریب نواز کے آستانے پر مانگ لیتا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے پہلے ہی دن خواجہ غریب نواز کے صدقے میں تیری آنکھیں واپس کر دیتا، تجھے آنکھیں عطا کر دیتا، تیری آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز کے صدقے میں تجھے پہلے ہی دن عطا کر دیتا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے، یہ میرے خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ تو آتا ہے، جو بھی مراد لے کر کے آتا ہے وہ اپنی مرادوں کو واپس لے کر کے لوٹتا ہے، اپنے دامن کو بھر کر کے واپس پلٹتا ہے۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز